اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم ماننے والوں پر اس سیاہ کا غلبہ ہو جاتا تھا، پروپگنڈا کے زیر اثر آ جاتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو نہیں مسلمانوں کو کام کرنے تھے۔ تو قرآن کو سنبھالنا پڑتا تھا کہ قرآن کوئی راہبوں اور تارک دنیا لوگوں کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ جنہوں نے دنیا چلانی ہے نا، حکومت کرنی ہے، ان کے لیے راہ عمل ہے۔ اس لیے وہی بات کہے گا جو ہو سکتی ہے، ظلم بھی نہیں کرنے دے گا مگر ظلم کو برداشت بھی نہیں کرنے دے گا۔ سید ابو العلا مولوی پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں کرے، انہوں نے الجہاد فی الاسلام میں ایک جگہ لکھا، بہت اعلیٰ لکھا کہ جتنے مجرم ظالم ہیں نا اتنے ہی مجرم ظلم سہنے والے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر ہے۔ اگر یہ ظلم نہ سہتے، مزاحمت کیا کرتے تو ظالموں کے ہاتھ کیوں لمبے ہوتے؟ یہ ظلم سہنے لگے تو ظالم دلیر ہو گئے۔ اس لیے دین اسلام جو ہے نا وہ ایسی فلسفیانہ اور خیالی باتیں نہیں کرتا جو ناممکن نہ بنے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، پوری کتاب جو ہے نا وہی باتیں بتاتی ہے، جو آدمی زیادہ توجہ سے غور کرے اور پریکٹیکل لائف کو دیکھے تو سمجھے گا واقعی یہی حکم ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ مہینہ جو گزر گیا رجب، یہ تھا مہینہ، شعبان آنے ہی والا تھا،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دستہ اپنے پھپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جاش الاسدی کی زیر قیادت مکہ کی طرف بھیجا. انہیں ایک خط لکھ کر دیا، خط پر مہر لگا دی کہ یہ 2 دن سفر کرنے کے بعد کھولنا. وہ انہوں نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو جگہ ہے نا نخلا، وہاں آپ نے ڈیرا لگا لینا چھپ کر، اور کفار کے معاملات کی خبر رکھنا کہ وہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں. جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے، سب اطلاع مجھے دینا. جنگ کی اجازت نہیں، بس آپ لوگوں نے نا وہاں جاسوسی کا مخبری کا کام کرنا. یہ وہاں جا کر ٹھہرے. اب 4 کافر ایک تجارتی قافلہ لے کر باہر سے آ رہے تھے اور حرم شریف کی حد کے پاس پہنچ چکے تھے. انہوں نے ان کو دیکھا. اس وقت ان میں یہ بات چھڑ گئی کہ اگر ہم رجب کا خیال کریں، یہ مہینہ رجب کا، ابراہیم علیہ السلام سے یہ 4 مہینے ایسے محترم چلے آتے تھے، کافر باوجود کفر کے اور مشرک ہو جانے کے بھی ان کا بڑا احترام کرتے. تلواریں جو نا میانوں میں کر کے اس پر کیل لگا دیتے تھے کہ نہیں، ان مہینوں میں باپ کا قاتل بھی سامنے آئے بری نظر سے نہیں دیکھے. اسی لیے عرب بچا ہوا تھا کہ 4 مہینے کم از کم امن کے ان کو نصیب ہو جاتے تھے. 3 حج کے لیے اکٹھے، رجب الگ تھا عمرے کے لیے، بہت احترام تھا. اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم رجب دیکھتے رہیں کہ آخری تاریخ ہے تو یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس کو نہیں دیکھتے، ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو رجب کی توہین ہوتی ہے، ماہ حرام کی. ہے سارا یہ سامان حربی ہمارے خلاف ہی جنگ کا یہ سامان لے جا رہے ہیں کہ مکے میں اکٹھا کر رہا ہوں، مسلمانوں کی خبر لیں گے. عبداللہ بن ابی کو بھی خط لکھتے تھے کہ تم نے جگہ دی، ہم ہماری خبر لیں گے. بالکل حربی تھی، یہ نہیں کہ کوئی صلح تھی. دونوں فریقوں کو پتا تھا کہ جنگ جو ہے وہ ہونے ہی والی. تو انہوں نے حملہ کر لیا. پہلا کافر جو مارا گیا نا وہ اسی میں مارا گیا، عمر بن الحضرمی قتل ہو گیا. 2 کافر انہوں نے قید کر لیے. ایک نوفل بھاگ گیا، اس نے مکہ جا کر اطلاع دی. اب اس پر قیامت برپا ہو. حالانکہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے نہیں ہوا تھا، حضور نے نہیں کہا تھا کہ تم نے حرام مہینے میں یہ کام کرنا. انہوں نے خود ہی یہ غلط کام بھی اگر کیا تو مسئلہ دیکھ کر کہ اگر ان کو ختم نہیں کرتے، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، مکے اطلاع دے دیں گے، ہمارا یہاں ڈیرا لگنا بھی مشکل ہو جائے گا اور سب کچھ جو ہے منصوبہ حضور کا ختم ہو جائے. اور نبی علیہ السلام کے پاس بھی جب لے کر آئے 2 قیدیوں کو اور مال غنیمت بھی لے کر آئے، اور اس میں سے پہلا خمس حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ 5واں حصہ بیت المال کا وصول کریں، اور یہ قیدی میں حضور نے قیدی بھی چھوڑ دیے اور خمس بھی نہیں وصولا کہ میں نہیں لے سکتا، یہ مال لوٹ جو ہے ناجائز ہے، میں نے کب تمہیں اجازت دی. سادہ سی بات تھی کہ حضور ناراض ہیں، مسلمان ناراض ہیں، ان سے اگر یہ کام، اگر اس پر قیامت برپا. یہ دیکھنا جو میڈیا ہے نا اس کا ہی میں حوالہ دے رہا ہوں کہ پوری دنیا میں دعائی دے دیتے ہیں مسلمان یہ کرتے. ان کی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا چلا کرنا، اتنا ظلم، اور یہ لوگ دیندار بنے پھرتے ہیں. یہی اس وقت مکے کے کافروں نے کیا، یہودیوں نے کیا، منافقین بھی ساتھ مل گئے کہ یہ اٹھے ہیں جی نئے نبی صاحب اور ان کے ماننے والے، کیسی ہم دنیا میں اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں، اور حرام مہینے کی بے حرمتی. ہمیں یہ کافر اور کہتے ہیں پلیز، ہم بھی لحاظ کرتے ہیں، ان کے ساتھیوں نے یہ کر دیا. اب کئی مسلمان بیچارے بھی پریشان ہوئے کہ یار یہ بہت برا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ فیصلہ کیا. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا، ماننا. اللہ پاک نے بالکل کہا کہ ان کا بھی کام غلط ہے، مگر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ان کا میڈیا اور یہ بوشر دوسرے، ان کا منہ ہے کہ اس چھوٹی سی بات پر یہ طوفان برپا کرے. ان کی شکل تو آئینے میں دیکھو خود کیا جرم کر رہا ہے. اتنے بڑے مجرم اور دنیا کے سب سے بڑے مفسد، اور ایک جو غلطی چند مسلمانوں سے ہو گئی، رسول اللہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اس پر یہ طوفان برپا کرتے. تو یہ آیات نازل ہوئیں اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اتنا نیک بھی نہیں بننا چاہیے، بیوقوف نیک کہ ظالم جو جی چاہے کرتا رہے. جب دعائی دینا کہ آئین کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ بحال نہیں ہونا چاہیے آئین کی، اور آئین اس وقت نظر آتا جب کوئی اچھا کام ہونے لگتا، اور جب تباہی کرتے ہو 9 سال آئین کی مٹی پلیٹ کرتے ہو، خود جنم ہی غیر آئینی طور پر لیا حکومت پر، وہ خیال ہی نہیں. تو یہ سارے لوگ جو نا شریعت کی آئین کی دعائی یہ بیوقوف بنانے کے لیے پبلک کو کرتے. تو اللہ کی پاک کتاب کا یہ صدقہ کہ وہ ذہن متوازن رکھتا کہ ٹھیک ہے نیکی بڑی اچھی بات ہے اور برائی سے بچنا چاہیے، مگر کئی مرتبہ جو ہے نا زیادہ برے
ان کا علاج پھر اسی طرح ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سب نے طوفان کھڑا کر دیا کہ حرام مہینوں کے اندر جنگ کے بارے میں بتا. پوچھتے ہیں کہ یہ جو حرام مہینے ان میں لڑائی کرنا ٹھیک ہے؟ قل قتال فیہ کبیر. آپ صاف کہہ دیں، ہمیں بہانے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ واقعی حرام مہینوں میں لڑائی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بری بات ہے. ہم خود مخالف ہیں اس کے. ہم تو اٹھے اس لیے کہ حرام مہینوں کی عزت بحال ہو، مگر ذرا اپنی طرف دیکھ لو. حرام مہینے بھی دیکھو، حرم شریف بھی دیکھو. کیا وہاں تم نے شروع کر رکھا؟ 15 سال ہو گئے ہیں مکے میں ہوتے ہوئے، نہ تمہیں حرم کا لحاظ ہے نہ حرام مہینوں کا. وصد عن سبیل اللہ. مسلمانوں کی چھوٹی سی غلطی پر تو چند آدمیوں کی، کوئی مسلمان اس پر راضی نہیں، رسولہ ناراضی کا اظہار کیا. اس پر تم اتنے شوشے چھوڑتے ہو. وصد عن سبیل اللہ. خود کیا کر رہے ہو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو. پیغمبر خدا دین بتاتے ہیں، لوگوں کو اسلام نہیں قبول کرنے دیتے. کیسی کیسی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہو. آگ پر لٹاتے ہو، گرم پتھر رکھتے ہو دوپہر کے وقت ان کی چھاتیوں پر، گڑیوں میں رسے ان کے گلوں میں ڈال کر کھینچتے پھرتے ہو. اتنی عورتیں جن کو مار مار کر تم نے آنکھوں سے اندھی کر دیا بیچاری لونڈیوں کو. صد عن سبیل اللہ. اپنا منہ تو دیکھو، ان کی دعائی دینے والوں اور قرآن نیکی کا پروپیگنڈا کرنے والوں. صد عن سبیل اللہ. کیا جرم ہے بے گناہوں کا؟ انہوں نے کوئی قتل کیا، زنا کیا، چوری کی. اللہ کے دین کو منانا، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہو. وکفر بہی، اور خود بھی اس کے منکر. باتیں وہی ہیں جو تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی ہیں، وہی پیغمبر خدا تمہارے سامنے رو نہیں مانتے. خود سچے دین کے منکر ہو، جو مانتے ہیں بیچارے ان کو روکتے ہو. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام تمہارے باپ کی ملکیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی. سوان علاقہ فی بات، اتنے 1000 سال گزریا کہ ہر شخص کو حق ہے یہاں زیارت کے لیے آئے، مگر تم نے جو اصل میں حقدار تھے زیارت کے، موحد صحیح توحید پر، ان کو روک رکھا. مسلمانوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے. مسجد حرام کو اپنی ملکیت بنا رکھا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور جو صحیح معنوں میں متولی بننے کے لائق تھے، جن کا حق تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لیں، وہ توحید والے تھے. اس بات کو تو مشرک بھی رد نہیں نہ کر سکتے تھے کہ ان کا یہ مذہب بناوٹی تھا. وہ جانتے تھے کہ عمر بن لوہی خزائی چند سال ہوئے ہیں، بلقاء سے یہ بت لایا اور مکے میں اس نے یہ گاڑ دی ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بت توڑے تھے. یہ ساری تاریخ انہیں یاد تھی. آگ میں ڈالے گئے تھے. اس لیے جب اللہ کے رسول کہتے تھے اپنے بڑوں کو دیکھو، ابراہیم اسماعیل کو، یہ بت پرستی ان کا مذہب تھا، جواب کوئی نہیں تھا. تو اللہ کہتا جو صحیح معنوں میں بیت اللہ کے متولی بننے کے لائق تھے، حضور اور آپ کے امتی، ان کو تو تم نے وہاں سے نکال دیا. اتنا تنگ کیا، بیچارے اپنے گھر بار جائیدادیں چھوڑ کر آئے. اب گھر بار چھوڑنا، جائیدادیں چھوڑنا کو معمولی مرل، برابر کے شریک، کوئی کمی نہیں تھے. ہمارے سامنے واقعہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مریم کے دیباچہ میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سب سے پہلے جو نرمی پیدا ہوئی نا وہ صرف ہجرت سے، ورنہ ان کی طبیعت بڑی سختی. 5 سال تک یہ بڑے پکے کافر رہے، لونڈیوں کو مارتے تھے، جتنا انہوں نے مارا کسی نے نہیں مارا. تو لیلا تھی ان کی رشتہ دار، ان کے گھر گئے، وہ سامان باندھ رہی تھی. حضور نے اجازت دے دی تھی کہ یہاں ظلم ہوتا، تم سہ نہیں سکتے، چلو سمندر پار حبشہ میں چلے جاؤ، وہاں جو بادشاہ ہے وہ منصف ہے، ٹھیک ہے عیسائی، مگر وہاں ظلم نہیں ہوتا. وہ سامان باندھ رہی تھی، خاوند گھر نہیں تھا. انہوں نے جب دیکھا تو کہا لیلا کیا کر رہی؟ جب اس نے کہا کہ عمر تم نے اس شہر میں ہمارا جینا حرام کر دیا، ہماری زندگی دشوار ہو گئی، یہ ہمارے گھر سنبھالو، زمینیں جائیدادیں سنبھالو، ہم تو اللہ کے دین کے لیے پردیس جا رہے ہیں. جب یہ کہا تو حضرت عمر کھڑے نہیں ہو سکے وہاں، صرف اتنا کہہ کر نکل گیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ. مگر چوٹ لگی دل کو کہ یار کیا ان کو مصیبت بنی ہے کہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند مسلمانوں نے کسی مسئلے سے اگر ایسا قدم اٹھا لیا کہ ایک کافر مار دیا اور رسول اللہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، خمس نہیں وصولا، قیدی بھی چھوڑے، اس پر تو اتنا پروپیگنڈا پوری دنیا کو سر پر اٹھا رکھا، مسلمان یہ کرتے ہیں، نبی کے ساتھی یہ کرتے ہیں. اپنا حال یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، آگ پر لٹا کر اور لوگوں کے گلوں میں چھریاں پھیر کر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا جو تھے مروان کے باپ، انہوں نے ایک بوری میں بند کر کے لٹکا دینا اور نیچے دھواں جو تھا وہ دینا اور ان کے ناک میں دھواں دینا، اتنی سختیاں تنگیاں. تو فرمایا اللہ کے راستے سے روکتے ہو.
دین برحق کے منکر ہو، مسجد حرام جو ہے اس سے لوگوں کو روک رکھا، وہاں زیارت نہیں کرنے دیتے، اور جو صحیح بیت اللہ کے متولی بننے کے حقدار سے وہاں سے انہیں زبردستی نکال دیا، اکبر عند اللہ۔ یہ تمہارے جرم جو ہے نا حرام مہینے سے کافر کو مارنے سے کتنے زیادہ برے ہیں، وہ بھی برا ہے مگر یہ اس سے زیادہ برے ہیں۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ مسلمان کہیں ایسے ہی نہ ہو کہ کافر حرام مہینوں میں جنگ چھیڑ دیں یا حرم میں ہی چھیڑ دیں، نہ احترام کرے، جیسے بعد میں فتح مکہ میں کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ جب صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تو طے ہوا کہ جس قبیلے کا جی چاہے جس کے ساتھ مرضی شامل ہو جائے۔ بنو خزاع رسول اللہ کے ساتھ ہی ہو گئے، انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا۔ بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گئے۔ اب بعد میں بنو بکر نے قریش کے ساتھیوں نے پرانی عداوت کی وجہ سے رات ان پر حملہ کر دیا، حضور کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، ان کو پر بہت ظلم کیا، وہ بیچارے حرم میں گھس گئے، مگر یہ جنہوں مکے کے کافر بھی ساتھ رہے ان کے، اور یہ اعلان کر دیا کہ آج کوئی حرم نہیں ہے۔ وہ بیچارے مدینہ پہنچے، رسول اللہ وضو کر رہے تھے، وہاں دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تجھے معاہدہ یاد دلایا آیا کہ ہم کو رکوع کرتے اور سجدے کرتے ہوئے قتل کیا، اور حرم میں بھی ہمیں انہوں نے نہیں زندہ چھوڑا۔ تو حضور نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جاؤ نصرت، مدد ہو گئی ہے، میں فوج لے کر آ رہا ہوں۔ تو یہ ہے وہ تصور دین کا جو صرف صحیح دین والے سمجھ سکتے ہیں، ورنہ یہی نہ بھکشو بن جاؤ، ظلم ہوتا ہے، واہ ہمارا کام دعائیں کرنا ہے، بسترے اٹھا کر جانا، وہ ظالم بے ایمان باز نہیں آتا، اس کو یہاں سے پکڑو گے، اس کے سر پر ڈنڈا لگاؤ گے تو ہوش آئے گی۔ اللہ نے کہا جو یہ کر رہے ہیں کہ حرم میں لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے، نیک لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے جرم تمہیں بھول گئے؟ یہ اپنا منہ تو دیکھے اعتراض کرنے سے پہلے۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ باز نہ آئیں اور حرم میں جنگ چھیڑ دیں اور حرام مہینوں میں چھوڑ دیں تو مسلمانوں کوئی لحاظ نہیں کرنا، بالکل نہ پھر سوچنا کہ ہم حرم کو دیکھتے رہیں۔ وہاں نکتہ سمجھایا کہ وہ تمہاری طرف سے حرم کی بے ادبی نہیں، والحرمات قصاص، بلکہ صحیح معنوں میں حرم کا احترام قائم کرنے کی کوشش ہے کہ حرمیوں تم نے کیوں جنگ چھیڑی، اس لیے ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے، تمہیں مزہ کھائیں گے کہ تم نے حرم کا لحاظ، یعنی گہری بات سمجھائی کہ حرم میں جنگ جو چھیڑتا اور حرام مہینوں میں اس کو خوب سزا دو گے تو آگے کے لیے حرم بھی بچ جائے گا اور حرام ہی نہیں، اور اگر تم نے سہ لیا تو دلیر ہو جائیں گے پھر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حرام مہینے کا عذاب اسی وقت تک ہے جب تک یہ کریں، اگر نہ کریں تم بھی کوئی خیال نہ کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارے یہ جرم اللہ کے نزدیک یہ حرام مہینے میں کافر کو مارنے سے بہت بڑے ہیں، شرم کرو۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فرمایا یہ جو پرسیکیوشن ہے، زبردستی لوگوں کو اسلام سے پھیرتے ہو، جو غریب کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو آگ میں جلاتے ہو، اس کے سینے پر پتھر رکھتے ہو۔ قتل سے یہ جرم بڑا ہے، کسی کو دین سے پھیرنا اور اس میں چارے کو اسلام نہ قبول کرنے دینا، اس کے مقابلے میں قتل کوئی بھی نہیں۔ تمہارے جیسے بدماش چند قتل بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، دین اسلام دنیا میں پھیلے تو وہ اچھی بات۔ اس لیے فتنہ جو ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے دکھ دینا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھا دی، دیکھیں قرآن کیسے زندہ کتاب کہ یہ بوشر ہو گئے دوسرے جو ہے نا، یہ نہ سمجھیں کہ یہ انفرادی بات ہے، یہ اچانک اس سے ہو گئی ہے، باقی ٹھیک ہے عیسائی اور یہودی وغیرہ۔ فرمایا قتل نہیں، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے کہ اس وجہ سے ناراض ہو گئے، اسامہ آ گیا یا فلانا، نہ، ان کے بس میں ہو تو جب تک یہ تمہیں دین سے ہٹا نہ دیں گے نا اور تم کافر نہ ہو جاؤ گے، نظام تعلیم بدلیں گے، آغا خان کا لائیں گے، ساری کوششیں کریں گے۔ ادھر فوج آتی ہے عراق میں اور افغانستان، اور ادھر پادری آتے، ساتھ ہی مشنری ہیں، وہ کتابیں ترجمے کر کے فارسی میں دوسری بائبلیں دے رہے ہیں، مرتد کر رہے ہیں، اسی لیے پکڑ لیا طالبان، کئی لوگوں کو انہوں نے سزائے موت دی مرتدوں۔ یعنی یہ صرف کوئی دنیاوی جھگڑا نہیں، فرمایا بات بڑی گہری ہے۔ یہ ظالم چاہتے ہیں دنیا سے رسول اللہ کا نام مٹ جائے، اسلام کا مٹ جائے، اس لیے بیوقوف نہ بننا، نہ ان کے پروپیگنڈے کو سننا کہ دہشت گرد ہیں یہ فلاں ہیں، مقابلہ کرو۔ یہ تم سے جنگیں کرتے ہی رہیں گے، یہ جنگوں کا لا مترائی سلسلہ، یہ ختم نہیں ہوں گی، چلتی جائیں گی قیامت تک، جب تک ان کے بس میں اگر ہو تمہیں دین سے نہ پھیر دیں اس وقت یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ کسی نہ کسی بہانے یہ شرارت شروع رکھیں گے، دین سے پھر جاؤ گے تو پھر انہیں ٹھنڈک ملے گی، ورنہ یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہاں پھر بتانا تھا
کہ اگر مسلمان واقعی ان کے تکلیفیں دینے سے اور ان کے جنگیں لڑنے سے اور پابندیاں جو لگا دیتے ہیں ملکوں پر کہ یہ بیچارے تنگ ہو جائے مسلمان ملک، تو پھر گئے اگر مسلمان واقعی ان کی مرضی پوری کر دی، اسلام چھوڑ دیا، تو یہاں مسلمانوں کو بھی متنبع کر دیا کہ سن لو اگر یہ سودا تم نے کر لیا نا کہ دنیا کی تکلیفیں نہ سہ سکے اور ان کی بات مان لی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ اس کا دین محتاج ہے تمہارا، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا نا ان لوگوں کی تنگی اور تکلیفوں کی یمت وہ کافر، اور کافر ہی مر جائے گا، اسلام چھوڑ دے گا کافر مرے گا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا اور آخرت میں اس کے سارے عمل تباہ ہو، جو اس نے کیا تھا سب ضائع ہو گیا، کسی نیکی کی کوئی قدر نہیں۔ اب یہاں دو لفظ فرمائے کہ آخرت میں بھی ان کی نیکیاں ضائع ہوگی، دنیا میں ہوگی۔ یہاں اسلائی صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آخرت میں تو سمجھ آتا کہ جب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تو جو نیک عمل کیے تھے بظاہر نماز و روزہ وغیرہ سب برباد، اب کیا اس کا ملے گا انہیں، مگر یہ دنیا میں ان کے عمل کا ضائع ہونا کیا؟ تو کہتے ہیں یہ وہی بات ہے جو دین اسلام میں کہی گئی ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے اور حکومت ہو اسلامی، شرعی قوانین ہو، تو اس کا جان و مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی بھگ کے سرکار ضبط، بیوی اس کے نگاہ سے باہر، اور سر اس کا اڑا دیا جائے گا، دنیا میں بھی اس کی کیا کرا سب ضائع، کوئی شہری حق اس کا نہیں رہے گا۔ کافر رہتا پہلے سے تو کوئی بات نہیں، مسلم ہو کر مرتد ہوا، اب مرتد ہونے والا آخرت میں برباد اور دنیا میں بھی تباہ، زندگی اس کی ختم۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے اعلان فرما دیا کہ جو اسلام لا کر دین سے پھر من بدل دین فقط قتل کر، یہ کھیل نہیں ہے، کوئی ایسا مکان نہیں کہ ادھر سے داخل اور ادھر سے نکل جاؤ، نہیں اسلام لانا نہ لاؤ، امن سے ہمارے ملک میں رہو، ہم حفاظت کریں گے تمہاری اپنے سے بڑھ کر، مگر یہ ہم تماشا نہیں بننے دیں کہ یہ تفریح گاہ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، اسلام لانا سنجیدگی سے لاؤ، اور لانے کے بعد تم نکل نہیں سکتے۔ اور اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی شام بھیجا، بالکل آخری زمانے میں حضور نے بھیجا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ان کے علاقے بانٹ دیے، تم اس علاقے میں رہنا، مگر کبھی کبھی ایک دوسرے کو ملنے آ جاتے۔ تو حضرت معاذ آئے تو انہوں نے دیکھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا، انہوں نے کہا کیا معاملہ اس کا؟ کہا یہ اسلام لا کر عیسائی ہو گیا۔ تو فرمایا میں نہیں اتروں گا گھوڑے سے جب تک اس کا سر نہ اڑا دیا جائے، رسول اللہ کا فیصلہ نافذ کرو کہ مرتد جو ہے اس کی سزا قتل ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ چاہتے ہیں تم اسلام سے پھر جاؤ گے نا، عاقبت بھی گئی، اور اگر مسلمان حکومت ہوگی دنیا میں تمہارا کوئی حق باقی نہیں رہا، تمہاری مال جان سب تباہ۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، دوزخی ہوگے تم، آگ میں جاؤ گے، دنیا کی آگ نہیں نہ سہ سکے، وہاں آگ میں جاؤ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ اور دوسری طرف جو ثابت قدم رہیں گے، دنیا ساری ان کو دہشت گرد کیا کر سب دکھ دے گی، تکلیفیں دے گی، بم برسائے گی، کارپٹ بم، بچے مار دیں گے، شادیوں پر بم برسائیں گے، اللہ نے ان کو بھی بڑا انعام دیا۔ پھر جانے والوں کو بتا دیا کہ اپنا بیڑا غرق کرو گے، مگر جو پکے رہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں جب لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کتاب اکٹھی اتار دے، وہ کتاب کوئی ہوتی تو اللہ اتارتا نا، کتاب ہوتی تو ایک جگہ وضو کے مسئلے نہ ہوتے، آگے نماز کے ہوتے، آگے طلاق وغیرہ نہیں، یہ فقہی کتاب نہیں، نام مسئلوں کی کتاب ہے، یہ ایک کتاب انقلاب ہے، یہ کتابیں چیزیں دیگر۔ رسول اللہ ایک تحریک لے کر اٹھے ہیں، چل رہا کام، کچھ مخالفت کر رہے ہیں، کچھ سہ رہے ہیں دکھ، تو وقتاً فوقتاً پھر تازہ قسط اترتی رہتی تھی، سہارا دیتا تھا اللہ اپنے رسول کو بھی اور اس کے ساتھیوں، ورنہ سارے لوگ انسان ہی تھے، دل چھوڑ کر بیٹھ جاتے، مگر جب کوئی قسط ایسی نازل ہوتی جیسے یہ ہے، اللہ نے فرمایا سب میرے سامنے ہے کہ یہ دعائی دینے والے کہ حرام مہینے میں جنگ کی ہے، ان کے ظلم میں دیکھتا ہوں، ان الذین آمنوا، اللہ اکبر، جو لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان لائے کئی جگہ منافقوں کو کہتا ہے، یہ نہیں، جہاں پکوں کی ذکر آئے گا وہاں ایمان سے مراد ایمان پر جمے رہے، وہاں صرف لانا نہیں، جو پھر ڈٹے رہے پکے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، جو مرتد نہیں ہوئے بلکہ اس ایمان پر جمے رہے، والذین ہاجروا، اور اس ایمان کو بچانے کی خاطر سب کو چھوڑ چھاڑ کر وطن کو چھوڑ گئے، رشتہ داروں کو چھوڑ گئے، نکل گئے۔ بڑے بڑے عزیز اور قریب تھے، جب فارع بنت ابی سفیان جو تھی وہ ابو احمد کے گھر میں تھی، وہ بھی حضرت رسول کریم کے پھوپھی جات تھے، نابینے تھے، انہوں نے کہا یار مجھے مدینہ پھنساؤ، میں نہیں جا رہا ہوں گا، یہ کفر کا علاقہ جو نا بے شک مکہ ہے، نہیں
حضور کی نصرت اور حفاظت کے لیے تو بیوی بڑی محبت تھی، وہ آگے ہو گئی، بچے ہو گئے، انہوں نے کہا ابو احمد تم نابینا ہوتے اور اتنی محبت کی بات چھوڑ کر جا رہے؟ ابو احمد نے کہا فاریا اگر معاملہ دین کا نہ ہوتا تو جو مجھے تجھ سے محبت ہے تیرے بچوں سے میں کیوں دھکے کھاتا؟ اب ٹائی پڑ گئی ہے کہ تیری محبت رکھوں یا رسول اللہ کے پاس پہنچوں، میں نہیں مان سکتا، میں چلا جاؤں۔ اس لیے اللہ اگر یہ ٹکڑے نہ اتارتا کہ جو ایمان پر جمے رہے اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، ہے بھی سمجھنے کی کہ قتال نہیں کہا، قتال تو وہ تو جہاد کی آخری قسم ہے کہ لڑو، وہ بہت بعد میں آتی کہ جان دینے کا مرحلہ ہے دیو، مگر جہاد جو جہاد سے نکلا کوشش اٹ موسٹ انتہائی کوشش، جتنا زور ہے نا آدمی میں استغفار اللہ سے سارا زور لگا لے، ذرا بھی باقی نہ رہے، انڈیل دے سارا، سوچتا رہے ہر وقت، دماغ اس کا دین کس طرح قائم ہو، اس کا قلم اور زبان ہر وقت یہی لکھتی رہے، اس کے مجلسیں اور جو درس ہیں وہ یہی ہوں، ہر طرح کوشش کرتا رہا کہ دین کو دنیا میں غالب کرنا، یہی سوچ، یہی گفتار، یہی کردار، اور اسی لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھر جان دینے کا مرحلہ، یہ سارا کام جو ہے نا جد و جہد، انتہائی کوشش فرمایا، پھر وہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اور یہ بھی بات مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے پیاری کہی الجہاد فی الاسلام میں بھی، کہ کہیں اللہ نہیں کہتا کہ جہاد صرف کرو، فی سبیل اللہ کہتا کہ اس کی راہ میں کرو۔ اس لیے اگر مسلمان فوجیں دنیا میں پھریں، مندر لوٹ کر لے جائیں، عورتیں پکڑ کر لے جائیں، اسلام نہ وہاں قائم کریں تو فساد پھیلا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھوک ہے زمین کی، نہیں، یہ بھوکے لوٹتے پھرتے ہیں دنیا کو، جہاد فی سبیل اللہ بہت اونچا مقام ہے کہ صرف اس لیے ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، اب کافر اس کا کوئی اندازہ کر سکتا کہ پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی جان دیتا اپنی بہادری دکھانے کے لیے، میں بالکل مردار موت ہے اس کی، ایک اپنی قوم کی حمایت کے لیے جاتا ہے، کوئی جہاد نہیں، کوئی مال لینے کے لیے صرف ایک رسی کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ فرمایا، کوئی نہیں جہاد۔ جہاد جو ہے اس سے کڑوا گھونٹ کیا ہے، بے لذت، لتکون کلمۃ اللہ، جان ہتھیلی پر لے کر نکلا کہ اللہ کا دین غالب کرنا، کچھ نہیں لینا، میں کٹ جاؤں گا، اللہ کا دین جو ہے اس کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ بات کہی کہ جو ایمان لائے اور اس پر جمے رہے، اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے کہ اس کے دین کو غالب کرنا اپنا سارا زور لگا دیا۔ ان کے لیے بھی میرے بھائیوں کیا کہا، یہ نہ کہا کہ وہ جنتی ہوگا، ان کو دوشی کہہ دیا مرتدوں کو، ان کے بارے میں کہا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں، بیچارے حکم پھر بھی نہیں لگا سکتے کہ ہم جنتی ہو گئے، اتنا کرنے کے باوجود لرزہ۔ سورہ المومنون میں پڑھیں گے نا کسی دن کہ سارا کرنے کے بعد قلوبہم وجلہ، دل پھر بھی کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بارگاہ الہی قبول بھی ہو گئی، بھائی خامی نہ نکلا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اتنا کچھ کر دیا، کوئی کسر رہ گئی باقی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان پر اللہ کی، جو مفت میں بیٹھے ہوئے ساری دنیا گمراہ کر دی ان ملاؤں نے کہ نہیں جی کلمہ پڑھ لیا بس رحمت ہی رحمت، اور اللہ کہتا یہ کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہوگی تو جنت ملے گی، ورنہ ہمارے پلے کیا۔ اور اب کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی، جن سے بڑھ کر نہ اللہ نے کوئی پیدا کیا نہ کرنا، ساری دنیا کے مومنوں کا ایمان ہے کہ رسول اللہ اللہ کی مخلوق میں سے بالکل نہ صفات اللہ چنے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے جب ایک دن فرمایا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں، میرا عمل جنت میں داخل ہے، الا یتغمدنی اللہ برحمت، میں سوائے اس کے کہ اللہ اپنے رحمت سے مجھے ڈھانپ۔ عمل کیا ہوں، عمل کا بدلہ تو جنت کی ایک نعمت بھی نہیں بنتی، ہمیشہ کی جنت ہے۔ نیکیاں کیا 50-60 سال اگر بالکل بھی آدمی نیک رہا تو ممکن نہیں، تو کیا بنتا پھر؟ اللہ کیا چلے کہ یہ چیز لے لا، جا جنت سے نکل جا۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ جو سب کچھ کریں گے یہ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار، دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ، مگر تسلی دی پھر اللہ تعالیٰ نے دل جو ان کو سہارا دے کہ فکر نہ کرو واللہ غفور رحیم، جس بالغ کی عدالت میں تم پیش ہوگے نا وہ بڑا بخشنے، تم پیش ہوگے نا وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان۔ اگر کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی اور تم ہر وقت کانپتے رہے ہوگے تو میں وہ قصور معاف کر دوں،
اور جب حدیث پاک میں یہ حدیث نجوا پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا کہ ایسے اللہ سے واسطہ کہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھنا چاہے گا، میرا آپ سب کا رکھے ستار ہے، یہاں بھی پردہ رکھا وہاں بھی رکھے، علیحدگی میں بلائے گا اور وہاں بندے کو یاد دلائے گا کہ یہ کام تم نے کی، جو بھول چکا ہوگا یہ جب وہ باتیں سامنے آئیں گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ بندہ سمجھے گا کہ اب میرے آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ ہی دوزخ، اب میں کیسے بچوں گا، سارے گناہ یاد کرا دی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں ان باتوں کا علم لوگوں کو میں نے نہیں ہونے دیا، مجھے پتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا، آج بھی میں نے نہ کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو کسی کو پتا نہیں چلنے دیا کہ تیرے کیا عادت ہے، تجھے دلایا ہے کہ تو سمجھ لے کہ اللہ مجھ پر رحم کر رہا، ورنہ تیرے پلے کچھ نہیں، میں نے بخش دیے اور بخشنے کے علاوہ کاٹ کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ لی۔ تو رسول اللہ بہت ہم سے فرمایا یہ پھر بندہ دلیر ہو کر کہے گا اللہ کچھ اور بھی بڑے بڑے تھے وہ نہیں آپ نے کیا، تو اللہ کہے گا سب علم میں بخش، تو اللہ کہتا ہے جو ایسے ہوں گے نا ڈرتے رہے واللہ غفور، فکر نہ کرو پھر وہ اللہ بہت معاف کرنے والا رحیم اور بڑا مہربان ہے، چھوٹی سی نیکی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمایا کہ مومن اگر ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس صدقے اور خیرات کو بائیں ہاتھ سے نہیں لیتا، حالانکہ اللہ کے دائیں بائیں کیا مگر سمجھانے کے لیے کہ بائیں ہاتھ ہم سمجھے بے قدری نہیں، دائیں ہاتھ سے اس کو لیتا اور لینے کے بعد اس کو پالتا ہے، نشو و نما دیتا، جیسے آپ نے فرمایا گھوڑے کے بچھیرے کو آدمی پالتا رہتا، حتیٰ کہ کھجور جو ہے نا قیامت کے دن احد پہاڑ جتنی بنا کر تمہارے پلڑے میں رکھ دے، کہاں ایک کھجور تھی کہاں احد پہاڑ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، مگر ان کے لیے جو ڈٹے جو پھر جائیں گے ان کی عاقبت بھی بار یہاں بھی برباد۔ تو یقین جانے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو اترتا تھا یہ مسلمانوں کے لیے تسلی کا باعث بنتا، اور اسی لیے وہ پھر دلیرانہ میدان میں جاتے، کوئی خطرہ ان کے قدم نہ روک سکتا۔ کیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صفیں بند گئیں، لوگ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد کی بات، تو وہاں یہ نور جہاں اور جو نا ملکہ ترنم نہیں ہوتی تھی کہ سپاہیوں کے حوصلے بڑھاؤ اور ان کے لعنت ہے حوصلہ بڑھانے والیوں پر اور جن کے بڑھاتی دوزخ میں جاتے ہیں۔ کوئی فی سبیل اللہ یہ جہاد کرتے ہیں کہ دین قائم، دین تو اپنے ملک نے نہیں قائم کیا، باہر کیا کریں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری بہت اعلیٰ قرات تھی، جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے، پیاری آواز بھی بہت اللہ کی نعمت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاندان مدینہ شریف کے باہر آ کر اترا ہوا تھا، آئے تھے یمن سے، کچھ 7 ہجری کے قریب خیبر جب فتح ہوا، تو رسول اللہ رات کے وقت جاگے تو آپ نے آواز سنی، قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کے قدم رک گئے، حضور چل نہیں سکے، بالکل وہیں بند گئے، سنتے رہے، اور صبح آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری کو تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر دیا، یار جیسے وہاں پرندے رک جاتے تھے، کمال کر دی تھے۔ انہیں جب پتا چلا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ میرے آقا میری تلاوت سن رہے ہیں لحبر تو میں اپنی آواز کو اور سنوارتا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پھر صفوں کے آگے سپاہی کھڑے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں یہ تلواریں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں کہ کفاروں نے تلواریں لہرائی ہوئی ہیں، یہ تلواریں جو ہیں ان کے نیچے جنت کے دروازے، یہ تلواریں نہ سمجھو، یہ نہ سمجھنا کہ جان جائے گی مر جائیں گی، ان تلواروں کے نیچے اس وقت جنت کے گیٹ کھل چکے، مرنے کی دیر ہے تو ایک شخص جس کی حیات جو تھی نا شکل و صورت کوئی اتنی اعلیٰ نہیں، لباس نہیں پھٹا غریب مسکین تھا سا، اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو موسیٰ یہ بات تم نے رسول اللہ سے سنی؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر کہا کہ میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اور میں بہرا ہو جاؤں اگر میں نے یہ بات رسول اللہ سے نہ سنی، میں نے اپنے ان کانوں سے سنی، بالکل حضور کی کئی بات۔ تو اس نے پھر نہ اللہ کے بندے نے لوگوں کو سلام کہا سب کہ بھائی الوداع رخصت، گھس گیا، کتنے کافروں کو مارا اور پھر خود بھی شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ جو لوگ یقین کر کے پھر جمے رہے کہ جو رسول کہتا سچا، اور پھر اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، اور پھر جو ان کے بس میں تھا نا جہاں بیٹھے بہانے بانے سے کسی کو کتاب دی، کسی محفل میں اپنی زبان سے کچھ کہا، کوشش یہی کرتے رہے
کہ کسی ڈوبتے کو میں بچا لوں، میرے ذریعے ایک آدھا بھی سیدھے راستے پر آ جائے بڑی بات۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ہیں پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ ان کے قصور معاف کر دے گا اور ان پر رحمت کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بیوقوف نیک جو ہے نا کہ پروپگنڈے میں نہیں مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، بہت بڑی سازش ہے۔ خود جرائم کرتے رہیں اور مسلمانوں کا کو نہ ایک کا ہاتھ نہ اٹھائیں۔ آخر میں ایک بات، چلو وقت تو ہو گیا، علماء اسلام پر اللہ رحمت کرے، وہ سارے مسئلے حل کر گئے۔ مسئلہ یہ سامنے پیش آیا کہ اگر کسی قلعہ میں کافروں نے مسلمان مرد عورت بچے قیدی بنا رکھے ہوں، کافروں کے پاس ہوں، مسلمان جب وہاں چڑھائی کریں تو وہ آگے کر دیں، آپ پیچھے چھپ جائیں، مسلمان آگے کھڑے کر دیں، تو کیا مسلمان سپاہی دیکھتے رہیں کہ مسلمان ہے سامنے جس لیے کچھ نہیں کہنا، مار کھاتے رہیں؟ نہیں، صاف حکم دے دیا کہ اگر کافر ان کو اپنی ڈھال بنائیں، ایسے مسلمان جو ہے نا مرد عورتیں بچے سب کو مار ڈالو، وہ شہید ہو جائیں گے، ان کا بھی نقصان کوئی نہیں، اللہ ان کو جنت دے گا۔ مگر بیوقوف نہیں بننا کہ کافروں کی چال کامیاب ہو جائے۔ دین اسلام جیسے میں نے عرض کیا یہ حکمت کا دین، دانائی کا، بیوقوفوں کا نہیں ہے کہ آدمی احمق بن کر مارے کھاتا رہے اور کہتا رہے کافر جو جی چاہے کرے ہم تو درویش ہیں، ایسی درویشی نہیں سکھاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ یہ سورہ بالکل سورہ بقرہ، آیات جو ہے نا 100 لکھنے 217 218، بہت چوتھائی صاحب اہم مضمون۔ اللہ پاک نے فرمایا مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی بات کو چھاڑتے ہو اور آپ اتنے جرائم کرتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو تم۔ آج تو ماشاءاللہ حکیم صاحب کی آواز میں انہوں نے دعا بھی کی تھی، کچھ شفیق نے بھی مہربانی فرمائی، کچھ سیٹ کیا کام، زیادہ اونچی بولنے کی ضرورت نہیں، میڈیا والوں کی مہربانی، میڈیا والوں آپ یہ شفیق سہیل اور شفیق یہ سسٹم سیٹ کریں، یہ جو نا اونچی بولنا یہ تو کوئی بات نہیں، آہستہ بھی کوئی بولے، اس آلے کا کام ہے کہ آواز کو اونچا کرے نا، کوئی بات نہیں کرنا یہ بات جو نا حکیم صاحب احادیث رسول سناتے ہیں وہ تو لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول فرمائے، کوئی بات ہاں تندرستی دے، سب کو خیریت سے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، یہ مہینہ پاکستان کے قیام کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں تو نے فضل فرمایا، ہم تو اس لائق نہیں تھے، ہندوؤں کے اور انگریزوں کے مقابلے میں ہماری کیا کوششیں تھیں، وہ اتنے مکار اور بے ایمان تھے، اللہ نے تو نے اپنے ایک بندے کو توفیق دی، لوگوں کو بھی اس کا ساتھی بنایا، علماء بھی جو تھے ان میں سے بہت کو تھے، پاکستان بن گیا۔ اے اللہ اس کو مستحکم کر، جو لوگ اس میں فتنے پیدا کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نامراد اور ناکام کر۔ یہ ملک جو ہے نا اتنی محنتوں سے اور تیرے فضل سے حاصل ہوا، اس کو مضبوط ہونا چاہیے، اس میں اللہ کے رسول کے دین کا غلبہ ہونا چاہیے، ہر جگہ بہار اسلام کی نظر آئے، تیرے لیے کوئی بات مشکل نہیں، اور جتنے لوگ بھی کفار کے ایجنٹ ہیں ہم میں سے، اے اللہ ان کو خائب و خاسر فرما، اور ہمارے گلے سے ان ظالموں کو دور کر، دفع کر۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وامکر لنا ولا تمکر علینا واہدنا ویسر الہدی لنا وانصرنا علی من بغی علینا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔